ذرا تصور کیجئے آپ رات کو سوتے ہیں، صبح آنکھ کھلتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ شاید چند گھنٹے گزرے ہیں، لیکن حقیقت میں 309 سال گزر چکے ہوں۔ آپ کے دوست، خاندان، شہر، حکومت، زبان، بازار سب بدل چکے ہوں۔ آپ کی جیب میں موجود سکے اب ایک عجائب گھر کی چیز بن چکے ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ انسانی عقل کہتی ہے نہیں، لیکن قرآن ایک ایسے واقعے کا ذکر کرتا ہے جو دنیا کے سب سے حیرت انگیز واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ہے اصحاب الکہف کا واقعہ۔ ایک شہر جہاں حق بولنا جرم تھا۔ صدیوں پہلے ایک سرزمین پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ تاریخی روایات میں اس کا نام دقیانوس ملتا ہے، اگرچہ قرآن اس کا نام نہیں بتاتا۔ اس بادشاہ نے اپنی حکومت میں بت پرستی کو لازم قرار دیا ہوا تھا۔ جو اس کے معبودوں کو سجدہ نہ کرتا اسے سزا دی جاتی۔ لوگ ڈر کر جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکتے تھے، مگر اسی شہر میں چند نوجوان ایسے تھے جن کے دلوں میں سچ کی روشنی داخل ہو چکی تھی۔ وہ نوجوان کون تھے؟ قرآن نے ان کا نام نہیں بتایا، کیونکہ اللہ کی نظر میں ان کے نام اہم نہیں تھے، اہم بات ان کا ایمان تھا۔ قرآن فرماتا ہے، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ یہ نوجوان مالدار خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، آرائم و آسائش ان کے پاس موجود تھی، لیکن جب حق سامنے آیا تو انہوں نے دنیا کی آسائش کو چھوڑ کر اللہ کو چن لیا۔ وہ دن جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک دن شہر میں ایک بڑا مذہبی اجتماع منعقد ہوا۔ لوگ اپنے بتوں کے سامنے جھک رہے تھے، قربانیاں دی جا رہی تھیں، ہر طرف شرک کا ماحول تھا۔ اسی دوران ان نوجوانوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ صرف وہی نہیں بلکہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو صرف ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ بالآخر معاملہ بادشاہ تک پہنچ گیا۔ ان نوجوانوں کو دربار میں بلایا گیا۔ اب ان کے سامنے دو راستے تھے، یا تو جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے یا حق کا اعلان کر دیتے۔ انہوں نے وہ راستہ چنا جو انبیاء کا راستہ ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ یہ الفاظ صرف جملے نہیں تھے، یہ موت کے حکم پر دستخط کرنے کے برابر تھے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اگر یہاں رہے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ گھر، مال، رشتے، دوست اور شہر سب پیچھے رہ گیا۔ وہ خاموشی سے ایک بڑی پہاڑی کی طرف نکل پڑے۔ جب وہ جا رہے تھے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ قرآن اس کتے کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں ایک عجیب سبق ہے، وہ کتا اللہ کا ولی نہیں تھا، نہ نبی تھا، نہ عبادت گزار تھا، صرف نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تھی، اور اس کا ذکر قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ آخر کار وہ ایک غار تک پہنچے، تھکے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ اگلا دن کیا لے کر آئے گا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما۔ یہ دعا ختم ہوئی اور پھر ایک ایسا معجزہ شروع ہوا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اچانک خاموشی، غار میں سکون چھا گیا، ہوا رک سی گئی، آنکھیں بند ہو گئیں، اور پھر ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، ایک مہینہ گزرا، ایک سال گزرا، پھر 10 سال، پھر 100 سال، پھر 200 سال، اور پھر 300 سال سے بھی زیادہ، لیکن نوجوان ابھی تک سو رہے تھے۔ عام انسان چند دن بے حرکت رہے تو جسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ اللہ خود ان کی حفاظت فرماتا رہا۔ انہیں کروٹیں دی جا رہی تھیں، سورج کی روشنی ان تک مناسب انداز میں پہنچ رہی تھی، ان کے جسم محفوظ تھے۔ غار کے دہانے پر کتا پہرا دے رہا تھا، اگر کوئی انہیں دیکھتا تو خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا۔ باہر کیا ہو رہا تھا؟ ادھر دنیا بدل رہی تھی، بادشاہ مر گیا، اس کی سلطنت ختم ہو گئی، نئی حکومتیں آئیں، نسلیں بدل گئیں، بچے بوڑھے ہو گئے، بوڑھے مر گئے، ان کے بعد آنے والے بھی مر گئے، اور یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا، لیکن غار کے اندر وقت جیسے رک گیا تھا۔ پھر اچانک 309 سال بعد اللہ نے انہیں جگا دیا۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں، ایک دوسرے کو دیکھا اور حیرت سے پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے رہے؟
کسی نے کہا 1 دن، دوسرے نے کہا شاید دن کا کچھ حصہ۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ 309 سال گزر چکے ہیں۔ جاگتے ہی انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو سکے دیے اور کہا شہر جاؤ اور پکیزہ کھانے لے آؤ، لیکن احتیاط کرنا کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چلے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ بادشاہ ابھی تک ان کی تلاش میں ہوگا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ بادشاہ صدیوں پہلے مر چکا تھا۔ جب وہ نوجوان شہر میں داخل ہوا تو اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ عمارتیں مختلف تھیں، لوگ مختلف لباس پہنے ہوئے تھے، زبان کا لہجہ بدل چکا تھا، بازار بدل چکے تھے، ہر چیز اجنبی لگ رہی تھی۔ پھر اس نے دکاندار کو اپنے سکے دیے۔ دکاندار حیران رہ گیا، یہ سکے تو صدیوں پرانے تھے۔ خبر پھیل گئی، لوگ جمع ہو گئے، ہر کوئی حیران تھا یہ نوجوان کون ہے، اس کے پاس اتنے پرانے سکے کہاں سے آئے۔ تحقیق شروع ہوئی، سوالات کیے گئے اور پھر حقیقت سامنے آئی۔ یہ وہی نوجوان تھے جن کے بارے میں نسلوں سے کہانیاں سنائی جا رہی تھیں۔ وہ واقعی زندہ تھے، وہ واقعی واپس آ گئے تھے۔ اللہ نے یہ معجزہ کیوں دکھایا؟ قرآن خود جواب دیتا ہے تاکہ لوگ یقین کر لیں کہ قیامت حق ہے۔ جس رب نے 309 سال بعد ان نوجوانوں کو زندہ کر دیا، اس کے لیے پوری انسانیت کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں۔ اصحاب الکہف کا واقعہ صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ ہر دور کے مومن کے لیے پیغام ہے۔ جب پوری دنیا حق کے خلاف کھڑی ہو تب بھی سچ پر قائم رہو۔ اگر ایمان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے تو چھوڑ دو، کیونکہ جس رب نے غار میں سوئے نوجوانوں کی حفاظت کی، وہ آج بھی اپنے بندوں کی حفاظت کرنے پر قادر ہے۔